محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ذوالحجہ کا مہینہ مبارک اور مقدس، معتبر اور محترم، معظم و مکرم مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن انتہائی معظم اور مکرم ہیں، اور ان 10 دنوں کی فضیلت پر قرآنی آیات بھی موجود ہیں اور احادیث مقدسہ بھی موجود ہیں۔ ان 10 دنوں میں حج کے ایام بھی موجود ہیں اور قربانی کے ایام بھی موجود ہیں۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور اس دن ساری دنیا کے مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں یا پکے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں سے مانوس ہیں اور غیر مسلموں سے متاثر ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہر زمانے میں کہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر ان پیسوں سے کوئی مسافر خانہ بنا دیا جائے، اتنے لوگ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کوئی اچھا اسپتال بنا دیا جائے جہاں مفت علاج کی سہولیات موجود ہوں، جدید مشینیں ہوں جس کے ذریعے بیماریوں کی تشخیص ہو، علاج آسان ہو، تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ مؤثر ہے اور زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں عام فہم لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک مرتبہ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس حوالے سے اس کے فوائد تو بہت ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے چند فوائد آج اس نشست میں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانی کرتے ہو، اس قربانی کا نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تقوی سے مراد نیت ہے کہ تم جس خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نام سے منسوب جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہو، اللہ اس تقوی کو، اس خلوص سے نیت کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، سورہ حج کی آیت نمبر 3-7۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے اتنے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو تمہارے تابع کر دیے کہ اگر وزن کے مقابلے میں دیکھا جائے تو تم چوتھائی حصہ یا بعض اوقات ایک حصہ بھی نہیں رکھتے۔ اگر طاقت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان جانوروں کے مقابلے میں تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع ایسے کیا کہ منوں کا جانور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر چل رہا ہوتا ہے اور وہ جانور اس بچے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ ایسے ہی آسان ہے؟ فرمایا کذالک سخرھا لکم، یہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان کیا، یہ اللہ نے تمہارے کنٹرول میں کیا۔ کیوں؟ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کے بدلے تم اللہ کی بارگاہ میں تکبیر پیش کرو۔ تکبیر کا مطلب ہے تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر کہو، اور تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکو، عبادت کرو، اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرو۔ وبشر المحسنین، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں
ان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فرمائے تم جو قربانی کرتے ہو ان قربانیوں کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، تمہارا تقوی، تمہارا خلوص نیت ہونا، تمہارے دل کا خلوص اور نیت کی پختگی، تمہارا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بلکہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، بے شک قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے قبل ان یقع بالارض، زمین میں گرنے سے پہلے۔ فطیبوا بہا نفسا، اور اسے فطیبوا بہا نفسا دونوں طرح سے پڑھا گیا، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو اس میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم بھی آیا اور یہ خبر دی گئی کہ قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں اتنی سرعت اور جلدی سے پہنچتا ہے کہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے حدیث، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تو قرآن انکار کرتا ہے کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور حدیث میں آقائی نامدار سچے رسول یہ اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں سے صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور علماء اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جہاں قرآن مجید نے کہا کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اس نہیں پہنچنے سے مراد گوشت اور خون کا نہ پہنچنا ہے، اور جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یہاں خون بتانا سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خون نہیں پہنچتا بلکہ خون گرنے کا ثواب پہنچتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ قربانی کا جانور ادھر ذبح ہوتا ہے اور ادھر خون زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے، اور اللہ اس جانور کی قربانی تمہاری جانب سے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جہاں خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذکر ہے، وہاں خون پہنچنے سے مراد خون کا ثواب ہے، اور جہاں خون پہنچنے سے انکار ہے قرآن مجید میں، وہاں اس خون سے مراد حقیقی خون ہے۔ تو واقعی وہ خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا بلکہ خون گرانے کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب خون اور گوشت نہیں پہنچتا اور تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، تو قربانی کرنے کا ایک دینی فائدہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے دل کو اب اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیتا ہے، اس کے دل میں خلوص آ جاتا ہے، اس کے دل سے دکھاوا اور ریاکاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قربانی کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت کرے، اگر اس عبادت میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو وہ عبادت مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اور دکھاوا آ جائے تو گویا یہ عبادت آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔
تو اسے بھی شرک کہا گیا کہ اللہ کی عبادت میں آپ نے شریک کر دیا، کہ عبادت تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ نے بندوں کو بھی خوش کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی عبادت ہو، خواہ حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، قربانی ہو، ہر عبادت کی روح اخلاص ہے، ہر عبادت کی روح خلوص نیت ہے۔ تو اسی طرح قربانی کی روح بھی خلوص نیت ہے۔ تم قربانی کر رہے ہو، نہ اس کی کھال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی، نہ اس کے گوشت، نہ اس کا خون پہنچے گا، تمہارے دل میں جو قربانی کرنے سے نیت ہے، یہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، یہ خلوص پہنچے گا، اور اس کا اجر و ثواب تمہاری نیتوں کے مطابق دیا جائے گا۔ تو اس سے دو فائدے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان قربانی کرے تو نیت اللہ کی رضا کی کرے، دکھاوے کی نہ کرے۔ اگر دکھاوے کی کرے گا تو اس کی قربانی ظاہراً تو ہو جائے گی، لیکن حقیقتاً اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ریاکاری جیسے ہر عمل میں اس عمل کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی قربانی میں بھی ریاکاری اس قربانی کے بگاڑ کا سبب ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرے۔ یہ کتاب و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، عمل خیر کریں، بشمول قربانی کے، تو خلوص نیت رکھیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن یہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کے عمل کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اس کی قربانی تو قبول ہی نہیں ہے، یہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں یہ حکم ہرگز نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے عمل پر شک کریں، اس لیے کہ نیت کے خلوص کا ہونا یا نیت میں کھوٹ ہونا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور انسان ظاہری باتوں کو، ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے، دل کے ارادوں کو، دل کے واردات کو نہیں دیکھتا۔ تو جب دل کے ارادوں سے آپ کی واقفیت ہے ہی نہیں، تو آپ کسی کے بارے میں کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت میں ریاکاری ہے؟ لہذا ہمیں حکم دیا گیا قرآن و سنت میں، اپنے اعمال کو خالص کرو، اور بندوں کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھو، سوء ظن نہ رکھو۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ کوئی آسان عمل بتائیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اخلص الاعمال، اپنے اعمال میں اخلاص لاؤ، یکفیک العمل القلیل، تمہارے لیے قلیل عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم اللہ کی تھوڑی روزی سے راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ تو یہاں اعمال میں خلوص بتایا گیا، یعنی بہت بڑا جانور لینے سے اور ریاکاری سے بہتر ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور یا حصہ لے لے، اگر خلوص ہے تو وہ حصہ اس بڑے جانور سے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہمیں حکم ہے، لیکن پھر ہمیں کسی کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے؟ خود قرآن مجید نے کہا، اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسم، بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ سوء ظن نہ رکھے، حسن ظن رکھے کہ بے شک اس کا یہ عمل دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کیجیے کہ ہم بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ کی جانب سے لگنا چاہیے بندے بندوں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کا جو حصہ ہے، جس کا جو کام ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کام دیا ہی نہیں گیا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کریں یا کسی کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں کہیں کہ اس کا عمل تو ریاکاری سے بھرا ہوا ہے، اس کا عمل تو قبول ہی نہیں ہے۔
تو اس نے تمہارے لیے عمل کیا ہی نہیں تو تم قبول ہے یا نہ یہ کہنے کے دعوے دار بھی نہیں ہو سکتے۔ جس کے لیے کیا ہے اور جس نے کیا ہے، کرنے والا جانے اور جس کے لیے کیا ہے وہ جانے۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان باتوں کا حدود اور دائرہ کار انسان سمجھ جائے نا تو بہت ساری باتیں معاشرے سے جو بری باتیں وہ ختم ہو جائیں گی، جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اپنے حدود کو پہچانو کہ تمہارا حد کہاں تک ہے، اور جب انسان اپنا حد پہچان لے تو پھر وہیں تک اپنی گفتگو کرتا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات معلوم ہوئی، اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ جب حسن ظن ہر ایک سے ہے تو حسن ظن کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا ایک دینی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی رضا کے ساتھ خالص کر لیتا ہے، اور جب اپنے دل کو اللہ کی رضا کے ساتھ خالص کر لے تو پھر جب قربانی میں اس کے اعمال خالص ہو جائیں تو تمام اعمال میں اس کے اعمال خالص ہو جائیں گے۔ تو قربانی کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، ایک فائدہ۔ دوسرا ایک اور دینی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلامی سمجھ جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، خواہ وہ عمل اس کے ذہن میں اس کی وجہ آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کہ قربانی کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قربانی پورے کا پورا خلاف قیاس ہے۔ قربانی ایسی عبادت ہے کہ ذہن میں اس کا انکار آتا ہے، ذہن میں قیاساً یعنی ذہن میں یہ بطور عبادت آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جان کو ختم کر دینا عبادت ہو جائے، یہ عقلی تقاضے سے کے خلاف ہے کہ کسی جاندار کو آپ مار دیں اور کہیں کہ یہ میری عبادت ہو گئی۔ حالانکہ قرآن و سنت دین اسلام تو سلامتی کا دین ہے، یہ تو ایک پتے کو بھی بغیر ضرورت کے توڑنے سے منع کرتا ہے۔ یہ تو ایسا دین ہے کہ اس دین میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی چونٹی کو بھی کسی شخص نے بغیر کسی ضرورت کے مارا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کہتے چونٹی کو، اگر اس نے چونٹی کے ساتھ بھی بھلائی کی ہوگی، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے، تو وہ بھلائی بھی دیکھے گا۔ ایک چونٹی کے ساتھ اس نے اگر برا کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹا عمل بھی ہوگا اس کا ثواب بھی دیکھے گا، بڑا عمل ہوگا تو اس کا ثواب بھی دیکھے گا۔ تو دین اسلام تو ایک چونٹی کو بھی مارنے سے منع کرتا ہے، اور پھر یہی دین اسلام کہتا ہے کہ جانور کے گلے میں چھری چلاؤ، اس کا خون نکالو، اس کی روح نکالو، اس کی جان نکالو، اور یہ قربانی ہو جائے گی۔ عقل میں بات آتی ہے؟ یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا قربانی پوری کی پوری خلاف قیاس ہے۔ جب یہ خلاف قیاس ہے تو پھر اس پر کسی اور عبادت کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لہذا قربانی کا ایک دینی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ عمل اللہ کے بندوں کو یہ بات سکھاتا ہے کہ اللہ کی تابع داری کرو، خواہ اللہ کا حکم، اس کا مقصد، اس کی حکمت تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہم تابع داری کرتے ہیں نا، قربانی کرتے ہیں نا، یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ دماغ میں آ جائے بطور عبادت کسی کی جان لے لینا اور یہ عبادت ہو جائے، یہ تو بظاہر اگر دیکھے تو شریعت اسلامیہ کے احکام کے یکسر خلاف ہے، لیکن خلاف ہونے کے باوجود یہی عبادت ہے۔ قربانی کا ایک دوسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ قربانی اللہ کے بندوں کو تابع داری سکھاتا ہے، کہ تابع داری نام ہی اس بات کا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ سے حکم آ جائے
تو یہ نہ دیکھو کہ اس کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ نہیں، تم غلام ہو کر مقصد نہ سمجھو، بلکہ تم تابعداری کرو، عمل کر لو، اور یہ کہو کہ جس نے عمل دیا ہے، جس نے حکم دیا ہے، اس کا مقصد وہی سمجھے۔ قربانی خلاف قیاس ہے، اس کو اس طرح سے بھی سمجھیے۔ ایک چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، بکرے بکری دمبے میں ایک حصہ ہوتا ہے، اور بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے۔ 7 حصے میں ایک بڑا جانور ہوتا ہے، یا بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ گائے بیل بھینس ہو یا اونٹ ہو۔ تو یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ یہ گوشت کے حصے ہیں، اور قربانی میں گوشت یہ نفلی عبادت ہے، اسی لیے آپ خود بھی کھا لیتے ہیں نا۔ اگر یہ گوشت واجب ہو تو واجب کو تو خود نہیں کھایا جائے گا، وہ بانٹا جاتا ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے گوشت، جب ہی کہا گیا کہ جس کے نام کی قربانی ہوئی ہے وہ بھی کھائے، امیر بھی کھا لے، غریب بھی کھا لے۔ اگر یہ گوشت واجب ہو تو امیر نہیں کھا سکتا تھا، غریب کو دینا چاہیے تھا۔ جس کے لیے قربانی ہوئی وہ نہ کھائے، دوسرے کو دے۔ تو گوشت یہ تو نفلی عبادت ہے، اور بڑے جانور میں آپ جو حصہ کرتے ہیں تو یہ جان کا حصہ نہیں کرتے، یہ گوشت کا حصہ کرتے ہیں۔ اصل قربانی خون بہانا ہے، جو خود حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان ایام میں سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمائے احراق الدم، خون بہانا ہے۔ جان تو ایک ہی ہے نا، خواہ جانور ایک ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جان تو ایک ہی ہے۔ تو ایک جان میں 7 حصے تو نہیں ہو سکتے، ایک خون میں 7 حصے نہیں ہو سکتے، اور اصل واجب خون ہی بہانا ہے۔ اور آپ جب 7 حصے کرتے ہیں تو اپنا واجب ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنا واجب ادا کرنے کے لیے آپ 7 حصے لے رہے ہیں، اور حصہ گوشت کا ہو رہا ہے، خون یا روح یا جان کا حصہ نہیں ہے۔ گوشت تو واجب ہے ہی نہیں، گوشت تو نفلی عبادت ہے۔ اصل عبادت تو خون ہے، اصل عبادت تو جان ہے، اور وہ جان ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود آپ بڑے جانور میں 7 حصے کر رہے ہیں نا، تو یہ خلاف قیاس ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کے خلاف ہے نا یہ، کہ جب چھوٹے جانور میں ایک حصہ ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے جانور میں بھی ایک ہی حصہ ہو، اس لیے کہ خون اور جان تو ایک ہی ہے۔ لیکن اس خلاف قیاس عمل کے باوجود ہم اسے بطور عبادت کرتے ہیں، بطور عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ قربانی کا یہ عمل پورے کا پورا خلاف قیاس ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، جب آپ 7 حصے کر سکتے ہیں تو 8 حصے کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ 7 حصے کر سکتے ہیں تو 9 حصے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں، یہ اصول ہے کہ جو عمل خلاف قیاس ہوتا ہے وہ وہیں تک رہتا ہے جہاں تک بتایا گیا ہے، اس خلاف قیاس عمل کو مزید اور قیاس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے، نہ سمجھ آئے تو کبھی ٹھنڈے ٹھنڈے آئیے تو پھر سمجھا دیں گے۔ اب یہ جب سمجھ گئے نا خلاف قیاس، تو پھر یہ بھی سمجھیے کہ بعض اوقات ذہن میں بات آتی ہے نا کہ ہرن بھی تو حلال جانور ہے، تو اس کی قربانی کیوں نہیں ہے معتبر؟ نیل گائے یہ بھی حلال جانور ہے، اس کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ مار خور اس کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ یاک یہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والا ایک جانور ہوتا ہے، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، بڑا تگڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، گائے کی طرح ہوتا ہے لیکن چھوٹے قد میں ہوتا ہے، تو اس کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو حلال جانور ہے نا۔ تو جب قربانی حلال جانور کی ہے تو جو جانور حلال ہے اس کی قربانی ہو جائے، تو وہ بھی اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ قربانی خلاف قیاس ہے۔ جب یہ خلاف قیاس ہے تو اس کو اور چیزوں پر قیاس نہیں کریں گے، اس لیے کہ قربانی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ 4 ہی جانوروں میں ہے۔ اگر اس کو جوڑے کر دیں تو وہ 8 ہو جائیں گے، جس کو قرآن مجید نے بھی کہا یہ 8 ہیں، بکرے بکریاں، بھیڑ بھیڑی اور گائے، اور اس کے بعد یہ اونٹ، یہ 4 ہیں، ان کے مؤنث لے لیں تو یہ 8 ہو جائیں گے۔ بس انہی جانوروں کی قربانی ہے
اور ان گائیوں میں بھینس کو بھی شامل کر لیجئے، اس لیے کہ بھینس بھی گائے کی ہی نسل ہے۔ اگرچہ عرب میں بھینس نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے بھینس کا زکوٰۃ نکالنا ثابت ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا گیا کہ بھینس یہ ایرانی جانور ہے، جب ایران فتح ہوا اور یہاں کے بھینس آئے تو پوچھا گیا کہ امیر المومنین بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھینس کی زکوٰۃ بھی وہی ہے جو گائے کی زکوٰۃ ہے۔ تو چونکہ زکوٰۃ کے باب میں بھینسوں کو گائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس یہ گائیوں کے قائم مقام ہے، یہ اسی کی نسل سے ہیں۔ تو ان چیزوں کی قربانی چونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ کسی حلال جانور کی قربانی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ کہا، علماء نے فرمایا کہ ان 4 جانوروں کے علاوہ بھی بے شک بہت سے جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں، لیکن چونکہ صحابہ سے ان کی قربانی ثابت نہیں ہے تو ان کی قربانی کر بھی لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ حلال جانور ہے، وہ کھایا جائے گا، جیسے اور بھی چیزیں۔ ہم نے اس دور میں یہ ساری چیزیں، اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو نئے نئے پیترے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصول سمجھ کے رکھیں گے نا تو پھر کوئی آپ کو بہکا نہ پائے گا۔ اور اصول کیا ہے کہ جو عمل خلاف قیاس ہوتا ہے اس پر کسی اور بات کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ چلتے چلتے اب وقت تو ہو گیا، ایک اور بھی مسئلہ سمجھ جائیے جو خلاف قیاس کے باب میں ہے، وہ اور آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ تو تمام نے لکھا کل ما خرج من السبیلین، 2 راستوں سے جو نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب اور پخانے کے راستے سے جو نکلے، ہوا خارج ہو یا خون نکلے، پخانہ ہو، پیشاب ہو، مزی ہو، منی ہو، جو نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ ناپاک چیز جب نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کہا گیا کہ جماعت میں آپ کھڑے ہیں اور کسی بھی بات پہ آپ کو ہنسی آ گئی اور قہقہا لگا کر آپ نے جب ہنس دیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ ہنسنے سے کون سی نجاست نکلی ہے؟ تو کہتے ہیں ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نماز میں ظہر کی نماز تھی اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب آئے اور جلدی جلدی آ رہے تھے تو گر گئے، تو گرتے ہی پیچھے سے ایک کی ہنسی آئی تو وہ ہنسی آستے چلتے چلتے 2-4 نے ہنس دیا اور قہقہا لگا کر ہنسا۔ تو اس وقت جب نماز صرف آپ فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے قہقہا لگا کر ہنسا ہے وہ جائے، دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ اگرچہ خلاف قیاس ہے کہ کوئی نجاست نہیں نکلی، لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر خلاف قیاس وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کہا گیا کہ اگر نماز جنازہ میں کوئی قہقہا لگا کر ہنسے تو کہا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب ظہر عصر کی نمازوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز جنازہ میں کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تو کہا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ظہر کی فرض نماز میں ہوا تھا، اور یہ نمازیں رکوع اور سجود والی ہوتی ہیں، اور نماز جنازہ رکوع اور سجود والی نماز نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ خود خلاف قیاس ہے، اس وجہ سے اس عمل کو نماز جنازہ پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو عمل خلاف قیاس ہوتا ہے اس کو دیگر اور چیزوں میں قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کہا قہقہا لگا کر اگر ظہر عصر کی نماز میں یا فجر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز میں کوئی قہقہا لگا کر ہنسے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز جنازہ میں ہنسے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی اصول کی وجہ سے ہے، اور انہی اصول کے تحت یہ قربانی کے معاملات بھی چلتے ہیں۔ باقی تو باتیں بہت ساری تھیں، اب تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ عید کے اجتماع میں بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔